عزیزان گرامی، اسلام نے بچوں کو بڑی اہمیت دی ہے، بچوں کے احترام اور بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تربیت کی جانب اسلام نے بڑی دقت کے ساتھ اہمیت دی ہے کہ دیکھو بچوں کا احترام رکھو، بچوں کی تربیت، اس لیے کہ یہ کل کا مستقبل ہے، یہ بچے ہمارے کل کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روش میں ان کی تعلیمات میں جو ملتا ہے، بچوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی اپنے چاہنے والے کے گھر جاتے ہیں تو جہاں بچے نظر آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا دو کام ضرور ہوا کرتا تھا۔ ایک سوال کرتے تھے، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ نام کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، کہ دیکھو اچھے نام بچوں کی انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے اس کے بعد حکم کرتے تھے کہ دیکھو بچوں کی اچھی تربیت کرو، تمہارے بچوں کو اہل بیت کی محبت سے آراستہ کرو، مزین کرو، اس لیے کہ یہ بچے اگر ہماری محبت سے آراستہ ہوں گے تو متقی ہوں گے، ایک معاشرے میں بہترین بچے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، امام سوال کیا کرتے تھے بچوں کی نام سے، اس کے بعد پھر ان کی عمر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارا سن کیا ہے۔ تو ایسے ایک واقعات میں امام اپنے چاہنے والے کے گھر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس سے سوال کیا کہ تمہارا سن کتنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا 6 سال، یا اس کے والد نے جواب دیا 6 سال کی ہے۔ تو امام نے کہا تو پھر میں تمہیں بوسہ نہیں دوں گا۔ امام نے کہا نہیں، یہاں پر اگر بچی 6 سال کی ہو گئی، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے شرعی اعتبار سے، مگر امام نے کہا کہ دیکھو 6 سال کی بچیوں کا بوسہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ حتیٰ باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دیکھو بچی اگر بڑی ہو گئی ہو تو اس کا بوسہ لینا منع ہے 6 سال کے بعد۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو معاشرے میں تربیت کیسی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو بچوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو۔ دیکھیں تشدد اسلام نے سختی سے منع کیا ہے بچوں کے ساتھ، تشدد چاہے جسمانی ہو، تشدد چاہے روحانی ہو یا روانی ہو، بچوں کے ساتھ تشدد کے ساتھ پیش نہ آئے۔ بچے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، پانی کی طرح پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچے کچھ نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بچے بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، حتیٰ ہماری میت قبر میں سمجھتی ہے، اسمع افہم کہتے ہیں، جب ہمارا مردہ سمجھتا ہے تو ہمارے بچے نہیں سمجھیں گے۔ عزیزان گرامی، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، کہا دیکھو بچوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، کبھی ایسا کام نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو جائیں اور یہ بچے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کی روح و روان پر برا اثر پڑتا ہے، اور یہی بچے جب کل کے دن بڑے ہوتے ہیں تو ایک روانی مشکل لے کر معاشرے میں آتے ہیں، اور جب یہی بچے روانی مشکل کے ساتھ جب معاشرے میں آتے ہیں تو دوسرے مشکلات پھر ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سالم معاشرہ نہیں بن پاتا ہے، ایک بہترین کمیونٹی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اسلام دیکھے کہاں سے بتا رہا ہے کہ تربیت کی بنا کیسے ڈالو۔ دیکھو بچپنے سے ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ تشدد ہو جائیں، کوئی روحی، روانی، جسمانی کسی قسم کی تشدد ان کے ساتھ نہ کریں۔ بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم ہے عزیزان گرامی، کہ دیکھو بچوں کے ساتھ فحش کلامی نہ کرو، فحش کلامی نہ کرو، اس لیے کہ ان کی روح و روان پر اثر ہوتا ہے، اس کا روح و روان پر۔ عزیزان گرامی، بڑی اہمیت دی ہے۔ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس معاملے میں بڑے سخت تھے کہ دیکھو نامحرم کو ہاتھ لگانا اہل بیت علیہ السلام ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، اہل سنت کے کتب میں موجود ہے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو مولا کائنات نے تماشا رسید کر دیا، تماشا رسید کیا۔ وہ شخص جا کر خلیفہ دوم سے شکایت کرتا ہے کہ علی نے مجھے تماشا مارا ہے۔
نے کہا کہ اگر علی نے مارا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کہا نہیں, علی نے مجھے تماچا مارا ہے, سوال کیا جائے, حکومت ہے. ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے اسے تماچا مارا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نامحرم کی طرف بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا, بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا, اور یہ علی کو برداشت نہ ہوا. عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ اس نے بری نظر سے نامحرم کو دیکھا ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے, میں نے اسے تماچا مارا ہے. اس کے بعد خلیفہ دوم نے کہا ہے عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا, عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا ہے. عزیزان گرامی سارے اہل سنت کے کتب میں موجود ہے, مولا کائنات کے فضائل میں, کہ مولا عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, اسد اللہ الغالب, غالب علی کل غالب, مطلوب کل طالب, علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام اس موضوع پہ بڑے حساس ہوا کرتے تھے کہ دیکھو محارم کا احترام مخصوصاً بچوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ ہو. دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, کہ دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہمارے لیے خوش قسمتی کا سبب بنو کہ یہ ہمارے شیعہ ہے. ایسے نہ بنو کہ ہمارے لیے ذلت اور خاری کا سبب بنے کہ یہ اہل بیت کے شیعہ ہیں. عزیزان گرامی شیعان اہل بیت علیہ السلام ان کے کردار سے پہچانے جاتے تھے, ان کے اخلاق سے پہچانے جاتے تھے. شیعان اہل بیت علیہ السلام کے ذات. عزیزان گرامی میں دعا گو ہوں کہ یہ جو NGO جو چلا رہے ہیں حوصلہ کے نام سے, کہ پروردگار دو عالم اہل بیت علیہ السلام کی تائید کے ساتھ ان کی حوصلوں کو اور بلند فرمائیں, انہیں کامیابی عطا فرمائیں. پروردگار دو عالم انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائیں, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں, ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ.